ذرا ہٹ کے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان، شاہ زیب گیلانی کا سلام قبول کیجئے. آج ایک غیر معمولی دن ہے. ہمارا پروگرام 10 سال سے رات کے 11 بجے ہوتا تھا، لیکن اب یہ ٹائم چینج ہوا ہے. آہستہ آہستہ ہمیں بھی عادت پڑے گی، آپ کو بھی عادت پڑھی جائے گی. یوٹیوب پہ ہمارا شو جو لوگ دیکھتے ہیں ان کے لیے بڑی آسانی ہوگی. پروگرام رات کو دیر سے اپلوڈ ہونے کی بجائے ذرا جلدی ہو جائے گا. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ایک خبر آئی اسلام آباد سے کہ لاکھوں شہریوں کا پرسنل ڈیٹا اس پہ ڈکیتی لگی ہے، اور رپورٹس کے مطابق اس میں وزیر داخلہ بھی شامل ہیں کہ جو سم ڈیٹا تھا وہ نہ صرف لیک ہوا ہے بلکہ بک رہا ہے، اس کے ریٹ لگ رہے ہیں. یہ معاملہ کیا ہے اس پر ہم پروگرام میں آگے بات کریں گے. اس کے علاوہ آج ہمارے ڈیفنس ڈے کے حوالے سے پاکستان نیوی کی کیا تیاریاں ہیں، کیا رول رہا ہے 1965 کی وار کے حوالے سے، اس پر بھی ایک خصوصی رپورٹ ہمارے پروگرام میں شامل ہوگی. لیکن آغاز اس وقت ملک میں جاری آفت سے، یعنی کہ سیلاب کا جو سلسلہ ہے اس دفعہ بہت بھاری پڑ رہا ہے. ہمارے شہروں میں، بڑے بڑے شہروں میں جو لوگ رہتے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیہاتوں کا مسئلہ ہے، چند علاقوں کا مسئلہ ہے، تو عارف حبیب ریسرچ گروپ نے کل ایک رپورٹ جاری کی. انہوں نے متنبع کیا کہ ہماری جو ڈاواں ڈول معیشت جس کو بمشکل سے سنبھالا جا رہا ہے، اس پر یہ سیلاب، یہ اس کی جو نقصانات ہیں بہت بھاری پڑ سکتے ہیں. اور تخمینہ انہوں نے دیا کہ کوئی 400 ارب روپے کے نقصانات ہو سکتے ہیں، یعنی کہ 1.4 بلین US ڈالرز. اس میں سے 1 بلین جو ہے وہ صرف زراعت کا شعبہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ لاکھوں ایکڑ زمین پنجاب میں، دیگر علاقوں میں اس وقت زیر آب ہے. اس میں کپاس ہے، گنا ہے، چاول ہے، مکئی ہے. ابھی تو سیلاب چل رہا ہے، ابھی تو یہ ابتدائی تخمینے ہیں. ہمیں آگے جا کے پتہ لگے گا کہ یہ کتنا بھاری پڑے گا. ایک سب سے بڑا جو ڈر ہے وہ یہ کہ انفلیشن ہوگی. بمشکل انفلیشن قابو میں آئی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ کے جو یہ فوڈ سیکیورٹی کے مسائل ہوں گے تو آگے چیلنجز بڑھیں گے فار نیشنل اکانومی. اچھا، ابھی سے ہی آپ اثرات دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ تباہی ہی تباہی کو جنم دیتی ہے. جی ہم نے دیکھا ہے، اور اس کو ایک نیا لفظ بھی اس کے لیے ایجاد کیا گیا ہے، کلائمیٹ فلیشن. جناب، کلائمیٹ فلیشن جو ہم آنے والے دنوں، ہفتوں اور مہینوں میں دیکھیں گے. اس پر ہم بات بھی کریں گے آنے والے دنوں میں. لیکن یہ ایک بگ پکچر ہے، جو ایک وارننگ ہے جو ہمارے سامنے ہے. اگر ہم آن دا گراؤنڈ سچویشن کی بات کریں تو اس وقت بڑا فوکس ہے ملتان کی تحصیل ہے جلال پور پیر والا. وہاں پر چناب اور ستلج دونوں کا پانی جو ہے جمع ہوا ہے. وہاں پر کافی مصیبت ہے، لوگوں کی نقل مکانی ایک چیلنج ہے. گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم ریسکیو کر رہے ہیں، لیکن لوگ ہیں کہ وہ نکل نہیں رہے. جو وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی، انہوں نے شکوہ کیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سیلاب کو سیریس کیوں نہیں لے رہے. انہوں نے کہا کہ یہ سیلاب جو ہے یہ کوئی دیکھنے کے لیے کوئی انٹرٹینمنٹ کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی مستی والا پانی نہیں ہے، یہ بہت ہی تیز بہاؤ والا پانی ہے. مجھے بیان یاد آیا سندھ کے CM کا، جب یہاں پہ لوگ پھنس گئے تھے تو انہوں نے بھی شکوہ کیا کہ آپ گھروں سے نکلے کیوں، جب آپ کو پتہ بھی تھا کہ بارش ہو رہی ہے تو گھروں سے نکلے کیوں. تو اوپر سے جب آپ کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں دنیا الگ لگتی ہے، آن دا گراؤنڈ وہ مختلف ہوتی ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انکاری ہیں اپنی قیمتی اشیاء، اپنا مال مویشی چھوڑنے سے. وسعت صاحب، پہلے بھی ہم یہ دیکھ چکے ہیں، یہ اس کی وجوہات ہیں کہ کیوں نہیں وہ جانا چاہ رہے ہیں. میں ابھی عمر دراز ننگیانہ کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا BBC اردو پہ. 700 گھرانے جس علاقے میں وہ گئے، دریائے چناب سے بے گھر ہونے والے 700 گھرانے بندوں پر بیٹھے ہوئے تھے. لوگ بچے کھچے سامان کے ساتھ، سامنے گاؤں ہے ڈوبا ہوا ہے، اسے دیکھ رہے ہیں. زندگی بھر پیسے جوڑ جوڑ کے گھر بنایا، اب نہ گھر ہے، نہ وسائل ہیں، نہ دوبارہ اسے اٹھانے کے لیے توانائی ہے. اچھا، یہ لوگ ریلیف کیمپ میں نہیں جانا چاہتے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں کھانا پینا بھی یہاں دے دیا جائے بند پہ بیٹھے ہوئے، اور مویشیوں کا چارہ بھی یہاں دے دیا جائے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چور جی جو گھر میں اگر کچھ سامان رہ گیا ہے وہ کشتیوں پہ آئیں گے، اور وہ لوہا بھی لے جائیں گے، وہ اینٹیں بھی لے جائیں گے. تو ایک تو ان کا گھر گیا، دوسرے انہوں نے ایک ویجیلنٹ ٹیم بنائی ہے، ہر کنبے میں سے ایک بندہ لے کے کہ وہ جو ہے وہ چکر لگا کے رات میں، شام میں بھی، صبح بھی اور دوپہر میں بھی کہ گھر سلامت ہے. مثلا وہ بھی لٹے ہوئے ہوں گے جو چور ہیں، وہ بھی متاثرین ہیں.
لیکن یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ سماج کس لیول پہ پہنچ گیا ہے. یا ہمیں جمعے کو ایک کال بھی آئی تھی اچھا جس میں وہ بندہ یہی بات کر رہا تھا. پنجاب حکومت نے ظاہر کیمپس بنائے ہیں اور اس میں انتظامیہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ کھانے پینے کی بھی سہولت ہے, ٹوائلٹس کی بھی سہولت ہے, بستر بھی ہیں, آپ ادھر کیوں نہیں آتے. جو لوگ کیمپ میں گئے ہیں خصوصاً خواتین, انہوں نے کہا جی ہمیں واش روم کا بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ. ایک بابے نے کہا کہ جی دوپہر کا کھانا اس وقت 5 بج رہے ہیں, اب تک تو نہیں آیا ہے. مطلب آ جائے گا لیکن اس طرح کی بد انتظامی ہے. اچھا, کیمپوں کی جو تعداد ہے متاثرین اس سے کہیں زیادہ ہیں, تو وہ اکوموڈیٹ کیسے کریں, ان تک بجلی کیسے پہنچائیں. کچھ کیمپوں میں انہوں نے کچھ پنکھے پہنچا دیے, لیکن ہر جگہ آپ کو پتہ ہے کہ پانی سے جو جنریٹ ہوتا ہے ایک حبس, وہ انتہائی ناقابل برداشت ہوتا ہے. تو اس نے نامہ نگار نے اے سی ملتان سٹی جو ہیں ان سے بات کی, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے مخیر حضرات اور این جی او سے کہا ہے کہ وہ اپنی امداد جگہ جگہ اپنے طور پہ بانٹنے کے بجائے ریلیف کیمپوں کے تک لائیں تاکہ لوگ پھر یہاں آنے پہ مجبور ہوں. تو اس طرح کا نقشہ ہے. یہ بہت بڑا لوجسٹیکل چیلنج ہے, یہ بھی ہمیں مان کے چلنا چاہیے. ہم بیٹھے ہیں کراچی میں, ملتان میں ڈان کے ہمارے نمائندے تصیر سبحانی, ان ذرا دیر پہلے بات ہوئی, انہوں نے وہاں کے حالات کی یہ اپڈیٹ دی. میں آپ کو بتاؤں کہ متعدد بستیاں جلال پور پیروالا میں پانی میں ڈوب چکی ہیں. سکول ہوں, مساجد ہوں, لوگوں کے گھر ہوں, تمام جگہ پر جو ہے وہ پانی داخل ہو گیا ہے. اور جو شہر ہے اس کو اس وقت شدید خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے, کیونکہ 1.5 فٹ تک پانی موجود ہے بند کے اوپر. اگر وہ 1.5 فٹ سے بڑھتا ہے تو شہر میں پانی جو ہے وہ داخل ہو جائے گا. انتظامیہ نے شہر کو خالی کرنے کے لیے بھی جو ہے اعلانات کر دیے گئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جو ریلیف کیمپ لگائے گئے ہیں سیلاب متاثرین کے لیے, ان کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو ضلع انتظامیہ کے مطابق ملتان میں جو ہے وہ 30 کے قریب جو ہے وہ ریلیف کیمپ لگائے گئے ہیں. وہاں پر سہولیات جو ہے, کچھ کیمپ تو ایسے ہیں جہاں پر تمام تر سہولیات میسر کیے جا رہی ہیں, لیکن بیشتر کیمپوں میں ہم نے وزٹ کیا تو وہاں پر خاص طور پر خواتین نے شکوہ کیا کہ یہاں پر جو ہے وہ واش روم موجود نہیں ہے, اور خاص طور پر ان کو جو کھانا دیا جاتا ہے وہ جو ہے وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا. ان کے بچے یہ کھانا نہیں کھاتے اور بچے بیمار ہو رہے ہیں, کیونکہ دیہات کے لوگوں کا ایک اپنا روایتی طریقہ کار ہوتا ہے رہنے کا, اور وہ اسی کے مطابق کھانا کھاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک طرف زمین سے پانی جاری ہے, دوسرا پچھلے 48 گھنٹے میں ملتان میں بارش کا سلسلہ بھی جو ہے وہ وقفے سے جاری ہے, جس کے باعث جو ہے وہ سیلاب متاثرین کی مشکلات میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے. جب تک نقصانات کی بات بتاؤں تو اب تک جو ہے وہ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سبزیاں جو یہاں پر کاشت کی گئی تھی اور جانوروں کے لیے چارہ ان علاقوں میں کاشت کیا جاتا ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے, اور اس وقت بھی تمام بستیاں جو ہیں وہ پانی کی زد میں ہیں. اچھا, حکومت پنجاب کا کہنا ہے کہ 19 لاکھ ایکڑ زرعی زمین اس وقت تک زیر آب آ چکی ہے, بعد میں پتہ چلے گا اور کتنی آئی ہے. ایک سوال میرے ذہن میں پہلے دن سے ہے, وہ یہ ہے کہ جیسے پنجاب نے کہا کہ جی 40 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں, ان میں سے 22 لاکھ ہم نے محفوظ مقامات پہ منتقل کر دیے اور 15 لاکھ مویشی منتقل کر دیے. یار یہ کہاں منتقل کیے گئے ہیں؟ اس لیے کہ زمین تو ساری پانی کے نیچے ہے, تو ان کو کب لفٹ کیا گیا یا انہوں نے رضاکارانہ طور پہ کہاں مائیگریشن کی, اس سوال کا مجھے جواب نہیں مل رہا. اچھا, آپ کا بھی کچھ تجربہ ہوگا, ہمارا بھی تجربہ ہے سیلاب کور کرنے کا, ارتھ اس سچویشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہم ذرا بندوں پہ چلے جائیں, تھوڑا ہائٹ پہ چلے جائیں, ان کیمپوں میں نہ جائیں. اور ابھی سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا کہ جھنگ سے وہاں کے مقامی صحافی نے ایک فوٹیج پوسٹ کی ہے جس میں وہ دکھا رہے ہیں وہ جگہ جہاں پہ سی ایم پنجاب نے وزٹ کیا. ان کے جانے 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے وہاں سے یہ ریکارڈ کیا اور بتایا کہ یہ سارے کیمپس خالی پڑے ہوئے ہیں. اور یہ الزام یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایگزیجریٹ کرتی ہے اپنے امدادی کام کو, اور یہ نیشنل میڈیا میں یا انٹرنیشنلی آپ دکھائیں کہ جی کہ ہم آن دا جاب ہیں, ہم ایکٹیو ہیں, فلمی سیٹ لگا, اس حد تک تو ٹھیک ہے. اور اس میں وہ دکھا رہے تھے کہ بعد میں جو چارپائیاں وغیرہ پڑی تھیں وہ جس کے ہاتھ جو لگ رہا تھا وہ لوگ وہاں سے اٹھا کے جا رہے تھے. دے ڈونٹ لائک لیونگ ان دیز ٹینٹس. یہ ہم نے بارہا دیکھا ہے ڈیزاسٹرز میں. وہ کہتے ہیں کہ یار ہم قریب رہیں گے اپنے علاقے کے تاکہ جیسے ہی پانی نیچے جائے تو ہم جائیں, اور جیسے آپ نے کہا کہ ہم اپنے وہاں پہ قیمتی سامان پر نظر رکھیں. 2010 کا سیلاب ہوا تو میں وہاں موجود ہی تھا, تقریباً 30 ڈسٹرکٹس میں گیا. یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے, انہیں ایک جگہ نے اچانک خبر ملی کہ دورہ کرنا ہے.
اچھا وہاں اب بھگدڑ مچ گئی نا, تو ڈاکٹر آئے, سفید گاؤن آئے, اسٹیتھوسکوپ ہر ایک کے اس میں, مریض جو ہیں وہ اپنی اپنی چادریں اور منجیاں لے کے آئے, وہ لیٹ گئے چادر اوڑھ کے. مجھے یہ فوٹیج یاد. اچھا تھوڑے سے سرکاری گلدستے آئے, وزیر اعظم نے ان کی عیادت کی, عیادت کرنے کے بعد وہ ہیلی کاپٹر جیسے ہی اڑ گیا تو اس کے بعد مریض اچانک اٹھے, انہوں نے اپنی چادریں لپیٹی, منجیاں بغل میں دبائیں اور روانہ ہو گئے. تو مطلب اس لیول پہ بھی بیوقوف بنایا جاتا ہے, بیوقوف بنایا جاتا ہے. ایک میں سوال ہے, سوری, جو آپ 2010 کی بات کر رہے ہیں, جو بھی مطلب ٹینٹس تھے یا جو لنچ باکس ملتے تھے, کیا اس وقت کے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کی تصویر ہر چیز پر؟ نہیں, اس زمانے میں یہ رواج نہیں تھا. البتہ یہ تھا کہ جب بھی سیلاب کے آپ کسی بھی کیمپ میں چلا جائیں, صرف ایک سٹیپل لائٹ آپ کو ملے گی اور وہ ہے بریانی. اب وہ 1 مہینہ رہے, 15 دن رہے, 1.5 مہینہ رہے, چھوٹا بچہ ہو, بوڑھا ہو, بریانی کھائیں گے, 3 ٹائم بریانی. کیسے کھا سکتے ہیں وہ؟ تو وہ پھر پھینک دیتے تھے. مطلب میں نے اتنے تھیلے ضائع ہوتے دیکھے, انہیں بریانی کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ انہیں دینا کیا ہے. آپ ٹو آنسر یور کوشچن, میرا جب بھی کور کرنا ہوا دور دراز علاقوں میں, زلزلہ یا چناب میں بھی 10 سال پہلے آیا تھا سیلاب, تو سب سے پہلے ہمیں وہاں پہ نظر آئے ہمارے جو یہ فلاحی تنظیمیں ہوتی ہیں جو مختلف مذاہبی گروپ سے ہوتی ہیں, فلاح انسانیت فار ایگزامپل میں نام لے لیتا ہوں, سب سے پہلے وہ پہنچ رہے تھے, پاک فوج کے دستے پہنچ رہے تھے, ساتھ ساتھ پہنچ رہے تھے, اور ان کو جو ایکسس تھا اس وقت یا ان کا جو جذبہ تھا وہ باقی سب سے زیادہ, سب سے آگے. جب آپ مشکل وقت میں وہاں پہنچیں گے ان کو کوئی وہ نہیں ہوتا کہ جی تصویر کس کی لگی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں جی مجھے ہیلپ چاہیے, وہ لیتے ہیں, اور اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے پولیٹیکلی بھی اور ویسے بھی. اور اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں, ایک ہم نے یہ دوسرا دیکھا مظفر گڑھ سے, کافی ایک یہ سوشل میڈیا پہ کلپ چل رہا ہے کہ وہاں کے ڈپٹی کمشنر وہاں پہ جو امداد بانٹ رہے ہیں لوگوں کو, بالکل بتا رہے ہیں صحیح سے کہ یہ ہے کیا اور کس کی طرف سے. سمجھا پہ پانی پینے ہون پی لینے بسم اللہ, وعدہ جو نہیں بھیجے پہ انشاءاللہ تعالی وعدہ نہیں بھیجا, دوائی ہے انشاءاللہ تو نکلنا باہر ہی ہے. ایمرجنسی تینوں دوائی دے رہے ہیں, اے تہاڈیاں 6 روٹیاں اے پھڑو تے بچیاں نوں کھواؤ. ٹھیک ہے جی, مہربانی صحیح مہربانی. کتھاں آئیے بھلا؟ مریم نواز شریف پہلی بار گھنوں کو مریم نواز آ گئی ہے. ادھر پہلے جا. تو میں کہتا ہوں کہ صرف سندھ ایسے ہی بدنام ہے کہ یہاں پہ جو مشینری ہے وہ حاکموں کی کوئی تابع دار ہے. میرا خیال ہے پورے پاکستان میں ایک ہی سسٹم, سب کی اپنی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں یار. تو بہرحال سیلاب کی ہماری کوریج جاری رہے گی. یہاں پہ ایک لیں گے بریک, واپس آئیں گے تو بات کریں گے ڈیٹا کی ڈکیتی کی. ویلکم بیک. ہمارے ڈیٹا کی ڈکیتی ہو گئی ہے جی. صرف آپ کا ڈیٹا نہیں بلکہ ہمارا ڈیٹا, اور نہ صرف یہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا ڈیٹا اور پی ٹی آئی چیئرمین تک کا ڈیٹا, اور یقیناً دیگر وزراء, جج صاحبان, ہو سکتا ہے ملٹری پرسنل, کیونکہ ابھی ہمیں اطلاعات کے مطابق کیا ہوا ہے کہ پاکستان تمام موبائل سم اونرز کا ڈیٹا آن لائن نہ صرف لیک ہوا ہے یا چوری کیا گیا ہے بلکہ کافی سستے داموں پر بک بھی رہا ہے. اب یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ یہاں پر اس طرح کی ڈیٹا بریچ ہوئی ہے, اور یقیناً یہ آخری بار نہیں ہے. لیکن ایک سوال ایک ذہن میں اٹھتا ہے کہ اگر ہمارا یا آپ کا اس طرح کا ڈیٹا لیک ہوا ہے تو آپ کو اس کا کیا نقصان ہوگا, اور خریدنے والے کو آخر اس کا کیا فائدہ ہوگا. تو یہی سوال میں نے ڈیجیٹل ایکسپرٹ حبیب اللہ خان صاحب سے پوچھا. سنیے. سر سب سے پہلے تو میں بہت مایوس ہوں اس وقت, کیونکہ آپ دیکھیں زرار خوڑو, عظیم ٹی وی کی شخصیت حبیب اللہ خان, واوا قسم کا ڈیجیٹل ایکسپرٹ, 20 روپے میں ڈیٹا بک رہا ہے آپ کا, 15 روپے میں میرا بک رہا ہے, ہماری تو کوئی وقت ہی نہیں ہے. تو میرے خیال سے کافی یہ ایک ہمبلنگ مومنٹ ہے ہمارے لیے. پہلے تو اس کے لیے نا ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا یعنی کہ سوچیں. باقی یہ کہ سر ایک چیز یاد رکھیے کہ وہ زمانے گئے جب آپ کہتے تھے کہ ڈیٹا بریچ ہو گیا, یہ کوئی الگ سا انسیڈنٹ ہے. اب تو دنیا کی ساری اکانومی چلتی ڈیٹا پہ ہیں سر. وہ زمانہ بھی گزر گیا جب آپ کہتے تھے ڈیٹا از دا نیو آئل. اب تو ڈیٹا از دا نیو اکانومی. تو ڈیٹا کے اوپر تو سب کچھ چلتا ہے. اب آپ کو میں ایک دو یوز کیس بتا دیتا ہوں.
آپ نے ایڈورٹائزنگ کرنی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ ایڈورٹائزنگ سے زیادہ ریاکشن آئے. جتنا آپ ایک بندے کے بارے میں جانیں گے اتنا آپ اس کو ٹارگیٹڈ ایڈورٹائزنگ کر سکیں گے. ایک بندہ ہے 4 مرتبہ اگر دبئی جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جائے گا, اس کو کیش کارڈ چاہیے ہوگا, اس کو ہوٹل چاہیے ہوگا, اس کو لیموزین سروس چاہیے ہوگی, تو آپ وہ ڈیٹا نکال کے اس کو وہ ایڈورٹائزنگ ایم کر سکتے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے, اب آپ نے ایک پروڈکٹ بلڈ کرنی ہے, آپ گئے ہیں, آپ نے وی سی کو کہا ہے کہ بھائی میں $50 ملین تیرے سے لینا چاہتا ہوں پروڈکٹ بلڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اور وہ اسے پیسے لے لیتا ہے, اور یہ بہت بڑی ایک اسٹارٹ اپ ہے. اب وہ اگر کنورژن نہیں دکھائے گا تو اگلے $100 ملین نہیں ریز کر سکتا. کیسے وہ دکھائے گا؟ وہ یہ سارا ڈیٹا لے کے, یہ پروفیشنل ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو بیٹھ کے لیڈ جنریشن کرتے ہیں اور اس کی بیسس پہ کنورژن کرتے ہیں. تو اس نے جو پروڈکٹ بنائی ہے وہ بک گئی, اس نے وہ دکھا دیا کہ یہ میری اتنی سیلز ہو رہی ہیں, اگلا اس نے $80 ملین $9 ملین کا نا سیریز بی راؤنڈ ریز کر لیا. تو ڈیٹا اب سب کچھ ہے. اچھا, اس میں سب سے جو اس کا امپورٹنٹ استعمال ہوتا ہے نا, اس کو ہم کہتے ہیں سنتھیٹک آئی ڈی. اس میں ہوتا ہے یہ استعمال ہوتا ہے سنتھیٹک آئی ڈی بڑی سوفسٹیکیٹڈ ڈیٹا بریچز کے لیے. اس میں ہوگا یہ کہ آپ کو اس نے ڈیٹا لے رہا ہے زرار فورو کا, پھر اس نے دیکھا ہے زرار فورو کرتا کیا ہے, پھر وہ گیا, اس نے دیکھا کہ اچھا اس کی آواز اس طرح کی ہے. اب آپ کی بیگم کو ایک فون آئے گا بالکل آپ کی آواز میں, وہ کہے گا, اور وہ کہے گا کہ اچھا ہاں آپ کی بیگم کا نام لے گا, کہے گا اس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں جس جگہ پہ آپ جاتے رہتے ہیں, اور وہ کہے گا کہ بھائی مجھے فوراً 25 لاکھ بھیجو, میرے ساتھ بہت بڑی ایمرجنسی ہو گئی ہے, اس اکاؤنٹ میں فوراً بھیج دو. اس نے ڈر کے مارے بھیج دینا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ سنتھیٹک آئی ڈی ہوتی ہے نا, اس میں ہوتا ہے یہ کہ وہ پبلک ڈیٹا اٹھا کے اور وہ آپ کا پرائیویٹ ڈیٹا اٹھا کے ایک آئیڈینٹی بناتے ہیں جو بہت ریئل ہوتی ہے. اس سے آپ بلیک میلنگ بھی کر سکتے ہیں, اس سے آپ اس طرح کی فراڈ بھی کر سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی عرض کیا, اور آپ اس سے یعنی کہ ایک پرماننٹ آئیڈینٹی بھی بنا سکتے ہیں جو انٹرنیٹ پہ پتہ نہیں کیا کچھ کر جائے آپ کو پتہ ہی نہ ہو, کیونکہ وہ اتنی ریئلسٹک لگتی ہے کہ جب فراڈ کا الگوریتم چیک کرتا ہے اس کو کہتا ہے کہ نہیں یہ بندہ اصلی ہے. سو ڈیٹا کافی ساری چیزوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں, اور ساری کی ساری آلموسٹ غلط ہیں, اور کافی ساری اچھی بھی ہے, جیسے پروڈکٹ بلڈنگ ہو گئی اور کیا کہتے ہیں ایڈورٹائزنگ ہو گئی. اچھا, یہ جو سنتھیٹک آئی ڈی کی بات کر رہے ہیں نا حبیب, اس کو فشنگ بھی کہا جاتا ہے, اور یہاں پر جو مال بکا ہے یا بک رہا ہے وہ ہے آپ کے ایڈریسز, سارے سیمونرز کے ایڈریسز, آپ کے کال ریکارڈز کہ آپ نے مطلب کس کو کال کی ہے, میں نے کس کو کال کی ہے, آپ کے NIC کی کاپیاں وہ اس کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہیں, اور تمام آپ کے جو فورن ٹریول ہیں اس کے ڈیٹیلز. تو آپ کی پوری ایک پروفائل یہاں پر بن سکتی ہے. اچھا اب حبیب, یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا, میں گنوا نہیں سکتا کتنی بار یہ ہوا ہے, لیکن اس سال بھی ہمیں پہلے اطلاع ملی ہے, پچھلے سال بھی کئی اس طرح کی اطلاعیں ملی ہیں, یہ کام چلتا رہتا ہے. اگر آپ پاکستان کی ڈیجیٹل سیکیورٹی کو ریٹ کریں 1 to 10, 1 being worst and 10 being best, ہم کہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں؟ دیکھیں سر, ایک تو میں آپ کو بات بتا دوں کہ نادرا کا تو ایک تو کوئی مانتا بھی نہیں ہے, FBI بھی صحیح طرح سے مانتا کہ ہمارا ڈیٹا بریچ ہوا ہے, اور نادرا بھی نہیں مانتا کہ ہمارا ڈیٹا بریچ ہوا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں آنیسٹ ہونا پڑے گا نا کہ ڈیٹا بریچ ہوئے ہیں, بیکاز جب وہ انفارمیشن کلیکٹ ہوگی تو آپ اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں. نادرا کا جو ڈیٹا بریچ تھا وہ 2018 میں ہوا تھا, 7 سال پہلے. تو ایک مرتبہ وہ نکل جائے نا تو پھر وہ نکلتے ہی رہتے ہیں. اب جب کوئی بندہ کہتا ہے میرے پاس اتنے بریچ ہو گئے وہ ہو گئے, یہ بھی ہو سکتا ہے وہ پرانا ڈیٹا اسی وقت کا چل رہا ہے, ایک مرتبہ آ جاتے ہیں سارے لوگ اس کی کاپی بنا لیتے ہیں جب وہ ڈارک ویب کے اوپر چلا جاتا ہے نا, ایک بندہ خرید لیتا ہے وہ سارا اور پھر اس کی کاپی بنا کے اس پہ اور ایڈ کر دیتا ہے. تو ہم جو ہے نا اس میں کوئی شک نہیں ہم پیچھے ہیں. میں اس کو ریٹ نہیں کروں گا کیونکہ ایک ریٹنگ ہے ہی نہیں. کئی لوگ 8 پہ ہیں پاکستان میں, کئی لوگ 2 پہ ہیں, اور کئی لوگ ہیں ہی نہیں, بالکل -2 سمجھ لیں آپ. تو آپ نے اینسرٹ کا نام لیا, اب اسی کو آپ دیکھ لیجیے. اینسرٹ کا مطلب ہے کمپیوٹر ایمرجنسی رسپونڈنگ. یہ 1990s میں کارنیگی میلن نے یہ انوینٹ کیا تھا, اور امریکہ میں یہ اس کی ویو چلی تھی. 2004 میں انڈیا نے یہ کیا ہے, ہم نے 2024 میں اینسرٹ بنائی ہے. تو اچھا, اس میں ہم لکی بہت ہے کہ اینسرٹ کا جو DG ہے وہ بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے, PhD ہے, اور ایتھیکل ہیکر بھی ہے. وہ تو مطلب کہ باہر آپ کے ویٹنگ روم میں بیٹھ کے آپ کو پورا نیٹ ورک کرا دے 10 منٹ میں, اتنا قابل بندہ ہے وہ. سو وی آر لکی کہ وہ ہمارے پاس ایک بہت اچھی یعنی کہ شخصیت ہے جو اینسرٹ کو لیڈ کر رہی ہے. تو انہوں نے جو ایڈوائزری بھیجی ہے, جو میرے خیال سے مینڈیٹری ڈیٹا پروٹیکشن میجرز کی ایڈوائزری بھیجی ہے. اچھا, وہ ایڈوائزری انہوں نے کیوں بھیجی ہے؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ میں بتائی جاتی ہیں, وہ ہمارا ابھی تک اپروو نہیں ہوا. اب انہوں نے کہا کہ ہم نے انتظار نہیں کرنا, ڈیٹا بریچ ہو رہا ہے, انہوں نے ایڈوائزری بھیج دی. لیکن ایڈوائزری صرف ایک گائیڈ لائن ہے, اس میں ایڈوائزری کی وجہ سے آپ کو کوئی سزا نہیں دے سکتا. جب آپ کو کوئی سزا نہیں دے سکتا تو آپ نے کرنا تو نہیں ہے کچھ. سو دا امپورٹنٹ تھنگ از کہ ہم پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ پاس کریں جو آپ کو کافی ساری چیزیں بتائے. آپ نے کہا کہ ہمارا آرگنائزیشن کیا حال ہے, کہیں ہماری بہت سوفسٹیکیٹڈ ہیں. آپ اینگرو کو دیکھ لیں, آپ
जो एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन उनकी सिक्योरिटी बहुत मल्टी लेयर्ड है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है, टेलीकॉम्स की बहुत अच्छी है, कईयों की बहुत ही बेसिक है। अच्छा, इसमें भी ज़रा दो चीज़ें और देखनी पड़ती हैं। एक ये कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना बहुत सारा डेटा लेती थी हैं एमी, ठीक है जी, आप किसी को स्कूल में डलवा रहे हैं, वो कहते हैं कि जो आप पेरेंट्स ना अपनी सैलरी स्लिप दें, भाई क्यों दें? ये डेटा प्रोटेक्शन जो बिल है ना वो बताएगा कि आपको क्या चीज़ देनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं देनी चाहिए। चाहे आप करेंसी वाले के पास जाएं, वो आपका आईडी कार्ड ले लेगा, पासपोर्ट ले लेगा, वीज़ा ले लेगा, वहीं से तो वो सारी ट्रिप्स का डेटा निकला है। वो कहाँ प्रोटेक्ट करते हैं? उसने एक्सेल के ऊपर रखा होगा, अपने एक आम से कंप्यूटर के ऊपर। कोई बच्चा जो हैदराबाद या बेंगलुरु में बैठा हुआ है इंडिया का, उसको तो 3 सेकंड लगले उस डेटा को पकड़ने में। सो एक तो ये कि आप कोई बिलावजा डेटा नहीं ले सकते। अगर आप डेटा ले रहे हैं तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा एक डेटा सिक्योरिटी ऑडिट के तहत कि आप उस डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यार आप बिल्ली का खाना लेने के लिए जाएं, वो आपका फोन नंबर ले लेते हैं, भाई क्यों? तो एज ए यूजर आपको भी क्रिटिकल होना पड़ेगा कि भाई आपको मेरा डेटा क्यों चाहिए, मैं नहीं देना चाहता, और ना दें अगर ना चाहिए हो। ठीक है, अगर आप डेटा नहीं देंगे वो कहेंगे कि सर इस तरह तो आपका अकाउंट ही नहीं खुल सकता। आपको वो कहते हैं नहीं दे सकते। कई दफा ऐसा हुआ है, मैंने कहा नहीं क्यों चाहिए, कहते हैं जी पॉलिसी है, प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए, जो पता नहीं अभी तक क्यों नहीं है। नहीं, ये जब हम इस पे बात कर रहे थे ना तो ये कह रहे थे कि यार कानून पे बात करो, मैं कह रहा था कि यार सिक्योरिटी का इशू है, लेकिन क्लियरली दोनों एक ही इशू है, दोनों एक ही इशू है। तो ये है डेटा चोरी हुआ है, पहली बार नहीं है, ना ही आखिरी बार होगा। लेकिन एक छोटी सी बात, उन्होंने एडवाइस ये दी है सारे यूजर्स को अपने पासवर्ड चेंज करते रहें जी, एक पासवर्ड हर चीज़ के लिए ना रखें। आई मीन हम पर्सनली क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो यही है, बाकी अब सरकार के मामला जो है तो सरकार जो है, बहुत टाइम हो गया मुझे पासवर्ड चेंज, बस हम एक ब्रेक लेंगे और जाएंगे अपना पासवर्ड चेंज करके वापस आ जाएंगे तब थोड़ी देर में। वेलकम बैक। आज यौम बहरिया है, यानी 8 सितंबर। 8 सितंबर ही क्यों? क्योंकि आज ही के दिन पाकिस्तानी बहरिया ने 60 साल पहले भारतीय रियासत गुजरात में द्वारका नेवल बेस को तबाह किया था। इस सालगिरह से फ़ायदा उठाते हुए ज़रार खोड़ों ने बहरिया म्यूज़ियम कराची की सैर भी की और पाकिस्तानी बहरिया की साबिक़ा तारीख़ और मौजूदा तैयारियों पे रेयर एडमिरल रिटायर्ड फवाद अमीन बेग से भी गुफ्तगू की। आप भी देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। और माज़रत के साथ मैं एक बड़ी टिपिकल अंदाज में आगाज़ करूँगा कि जैसे आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जो सबमरीन है इसका नाम है PNS हंगौर, और ये वो सबमरीन है जिसने 1971 की जंग में इंडियन नेवी की फ्रिगेट कुकड़ी को सिंक किया था। मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई? परफेक्टली स्पॉट ऑन सर, फैंटास्टिक। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम आगाज़ करें, हम जंप ऑफ करें, किसी भी आर्म्ड फोर्स या आर्म्ड फोर्सेस की ब्रांच की डॉक्ट्राइन हैज़ टू इवॉल्व। मौजूदा हालात, मौजूदा टेक्नोलॉजी और फ्यूचर टेक्नोलॉजी को अगर हम देखा जाए उसके हिसाब से, तो 65 की जंग 1971 से हमने क्या सबक सीखे, पाकिस्तान नेवी ने क्या सबक सीखे जो उनकी मौजूदा डॉक्ट्राइन पर अभी भी असरअंदाज हैं, जो अभी हमने हाल में मई में एक मुख्तसर सी जंग देखी पाकिस्तान और भारत के बीच में। How did the past inform the present? जब हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया रॉयल पाकिस्तान नेवी की फॉर्म में बैक इन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उस ज़माने में हमारे पास ज़्यादातर जो जहाज़ थे वो वर्ल्ड वॉर 2 या उससे भी कुछ पुराने जहाज़ हमारे फ्लीट में शामिल थे, और उस वक्त इंतहाई कम वसाइल की मौजूदगी में हम सर्टनली एक डिसएडवांटेज पे थे अपने एडवर्सरी के मुकाबले में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नेवल लीडरशिप की विजडम और जैसे कि फोरसाइट थी, दे रियलाइज़ कि जब आपने किसी ज़्यादा तादाद वाले दुश्मन से, ज़्यादा ताकत वाले दुश्मन से मुकाबला करना है तो फिर आपने ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करनी है कि चंद ऐसी हाई टेक बेहतरीन चीज़ें आप अपने आर्सेनल में रखें, अपनी फ्लीट में रखें, अपने बहरी बेड़े में रखें, जिनकी स्ट्राइकिंग पावर से, जिनकी हमले की ताकत की ज़ोर पे आप ऐसी कारी ज़रब लगा सकें कि दुश्मन की वो जो बेनिफिट है, जो उसको अददी नंबर्स में एक एडवांटेज हासिल है, वो न्यूट्रलाइज हो जाए। सो अगर हम 65 से इसकी कंपैरिजन को स्टार्ट करें तो 1965 में जब PNS गाजी वाज इन आवर फ्लीट, तो गाजी वाज द फर्स्ट सबमरीन इन द इंटायर रीजन, यानी इस पूरे खित्ते में पहला मुल्क जो सबमरीन को लेके आया वो पाकिस्तान नेवी थी। Really? ऐसा इस बात का मुझे नहीं पता था। जी, सो इंडिया डिड नॉट हैव द सबमरीन, एनी ऑफ आवर नेबरिंग कंट्री, हमारे जितने पड़ोस ममालिक हैं इसमें कहीं भी आबदोज़ नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह USA से हमने ये टेक्नोलॉजी हासिल की और गाजी को इस जैसे कि ये ऑपरेशनल एक्सीलेंस के साथ हमने चलाया, इतनी महारत के साथ चलाया
کہ 1965 کی جنگ میں صرف اس غازی پلیٹ فارم کی دہشت سے انٹائر انڈین نیوی سرفیس فلیٹ ریمین باٹلڈ ان دیئر ہاربر، یعنی وہ اپنی بندرگاہ سے ہی نہیں نکل سکے، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جب ہمارے سرفیس شپس 1965 میں آپ کو پتہ ہے آپریشن سومناتھ جو دوارکا کے اوپر بہت بڑا اٹیک تھا، اور یہ بڑا آڈیشیس اٹیک تھا، یعنی بہت ہی ہمت والا کام تھا کہ 7 جہاز کا ایک گروپ نکلتا ہے، اسے فلیٹ کمانڈر لیڈ کر رہے ہیں کموڈور انور صاحب، اور یہ دشمن کے ساحلی پانی میں جا کے، اور اس کا جو ہدف تھا وہ ایک ایسا ریڈار سٹیشن تھا جس سے ہمارے اوپر کراچی کے اوپر ایئر اٹیکس آ رہے تھے، ایسا ڈائریکشن فائنڈنگ کا اکوپمنٹ تھا جس سے وہ کرٹیکل نوٹ تھا اتنی گولہ باری کی 7 جہازوں نے 50 راؤنڈ فائر کیے اور اس ریڈار سٹیشن کو نیست و نابود کیا، لیکن اس کے باوجود دشمن کے جہاز مقابلے پہ نہیں آ سکے بیکاز آف PNSM غازی، جو ہماری سب مرین غازی تھی اس کی دہشت۔ اب یہاں پر اگر ہم آئیں اگین میں آپریشن سندور اور مارکہ حق کی بات کریں تو جب سے بھارت نے اپنی اگریشن کا آغاز کیا تو ہم بار بار سن رہے تھے کہ اب وکرانت آ رہا ہے، انڈین ایئر کرافٹ کیریئر وکرانت آ رہا ہے۔ اچھا 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، پورا ہفتہ گزر گیا، وکرانت نہیں آیا۔ اس میں پاکستان نیوی کا کیا کردار تھا؟ دیکھیے ایئر کرافٹ کیریئر کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو کسی ملک کی ایئر پاور ہے، اس کی جو فضائیہ کی پاور ہے، اس کو سمندر میں ایکسرسائز کرنا، اس آزادی کے ساتھ کہ جہاں مرضی آپ اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کو لے جائیے اور اس سے اسٹرائکنگ پاور تک آپ فورس پروجیکشن کریں اپنے ہوائی جہازوں کے تھرو جو کہ ایئر کرافٹ کیریئر کیری کر رہا ہوتا ہے۔ الحمدللہ پاکستان نیوی کی جو ایک اسٹریٹجی ہے، اس کو کہتے ہیں ہم اینٹی ایکسیس ایریا ڈینائل، اس کے 2 حصے ہیں، ایک اینٹی ایکسیس، دوسرا ایریا ڈینائل۔ اینٹی ایکسیس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو اپنے علاقے میں آنے نہیں دوں گا، so you will not be able to enter our waters۔ اور ایریا ڈینائل یہ ہے کہ اگر آپ آ بھی جاتے ہیں تو میں آپ کو آپریٹ نہیں کرنے دوں گا، آپ کو میں فالج کر دوں گا، آپ کو یہ موقع ہی نہیں دوں گا، مفلوج کر دوں گا، یہ موقع نہیں دوں گا کہ آپ اپنا آپریشنل کارروائی کر سکیں جو آپ کرنے آئیں۔ الحمدللہ اس اینٹی ایکسیس ایریا ڈینائل کی اسٹریٹجی نے ہوا میں ہمارے جو میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹس ہیں ان کے ذریعے، جو ایئر فورس کا ہمارے ساتھ ایک اسکواڈن بندھا ہوا ہے جو کہ میری ٹائم آپریشنس کے لیے، سمندر کے آپریشنس کے لیے مختص ہے، اس کے ڈیٹرنس سے، جو ہمارے سرفیس شپس پہ میزائل بیٹریز ہیں، جو کوسٹل میزائل بیٹریز ہیں ہمارے پاس، اور اگین غازی کی ٹریڈیشن کے تحت جو ہماری سب مرینز ہیں، انہوں نے مل کے ایک ایسا ملٹی ڈومین، یعنی ہوا میں، سمندر کی سطح پہ، سمندر کی سطح سے نیچے، ایسی ایک سیسا پلائی دیوار بنائی کہ جس میں دشمن کو کوئی موقع نہیں ملا کہ جہاں وہ ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھا سکے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ ایئر کرافٹ کیریئر جس پہ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، ایک ایئر فورس کا اسکواڈن پورا بس رہا ہوتا ہے، اگر یہ ہمارے ود ان اسٹرائکنگ رینج آ جاتا، ہماری حملے کی رینج میں آ جاتا، تو ہم اس کو تو ڈبو دیتے سمندر کی تہہ میں، تو پھر انڈیا کس منہ کے ساتھ رہ بہت بڑی ہیومیلیشن۔ یہ ایک ایسا ٹارگیٹ تھا کہ اس کو اگر ہم ہٹ کرتے تو انڈیا شاید تمام تر اپنے پروپیگنڈا کے باوجود اپنی قوم کو منہ نہیں دکھا سکتا تھا کہ ہمیں جس ایئر کرافٹ کیریئر پہ بلینز آف ڈالرز لگائے وہ سمندر میں تباہ ہو گیا۔ سو اس خوف سے یہ وکرانت، جس کو ٹینشن ٹائم میں وہ کہتے تھے کہ یہ پاکستانی پانیوں میں آ جائے گا، یہ بلاکیڈ کر دے گا، یہ پتہ نہیں کتنا سٹرائک کر دے گا، وہ ہماری سٹرائک رینج سے بھی کئی 100 کلومیٹر دور تک ڈر کے مارے رکے رہے اور اپنی پیس لوکیشن سے بھی دور چلے گئے، یعنی اتنا دور چلے گئے جتنا وہ پیس ٹائم میں ہم سے قریب ہوتے ہیں، اس سے بھی دور گئے، اس خوف سے کہ جو سٹرائک ایلیمنٹ پاکستان نیوی کے ہیں، اگر ہم ان کے کہیں آس پاس بھی آئے تو کوئی پتہ نہیں کہ کیا انجام ہو۔ تو یہ جو طاقت جس کا انہیں گھمنڈ تھا، وہ پاکستان نیوی کی حکمت عملی کی وجہ سے، ہماری لیڈرشپ کی وزڈم کی وجہ سے، حکمت کی وجہ سے وہ ایک کمزوری بن کے سامنے آئے۔ تو یہ اس کا ایئر کرافٹ کیریئرز کے بارے میں اگر میں آپ سے سوال کروں تو مانا کہ ایک اسٹیٹس سمبل ہے، فورس پروجیکشن پلیٹ فارم ہے، لیکن کچھ حد تک جدید دور میں ریڈنڈنٹ نہیں ہو گئے۔ میں ابھی ہم سب نے دیکھی تھی جو پیپلز لبریشن آرمی کی جو شاندار ملٹری پریڈ تھی، اور بہت اس میں فوکس تھا آن اینٹی شپ ویپنری، بلکہ ہائپرسونک YJ سیریز کے میسائلز ڈسپلے ہوئے ہیں، انمینڈ انڈر واٹر وہیکلز، اسمارٹ مائنز۔ ایئر کرافٹ کیریئرز اب تھوڑی سی پرانے زمانے کا آئٹم نہیں ہو گیا آپ کی نظر میں؟ اس ہمارے جو تھیٹر ہے پاکستان انڈیا کے تھیٹر، جیسے آپ نے پہلے کہا، مین مقصد اس کا پاور پروجیکشن ہے، اپنی طاقت کو دور تک پہنچانا ہے، وہاں تک جہاں آپ زمین سے نہیں جا سکتے، سمندر کے راستے پہنچائیں۔ تو جو بڑی نیویز ہیں جیسے امریکہ ہے،
جب یہ ساؤتھ چائنا سی میں پیسیفک میں آپریٹ کرتا ہے تو فورس وہ کیریئر فورس ہی ہے جو اس کو وہ طاقت دیتی ہے کہ وہ وہاں تک پہنچے. لیکن پاکستان انڈیا سیناریو میں جو ہماری جغرافی ہے, جو سمندر کا علاقہ ہے, وہاں پہ اس ایئر کرافٹ کیریئر کی کوئی جسے کہیے کہ ایسی برتری نہیں ہے جس سے وہ اپنی طاقت کو فائدہ اٹھا سکے. ایک تو یہ کہ جب یہ اس فاصلے پہ آئے جہاں یہ مارک کر سکے اپنے ہوائی جہازوں سے یا اپنے میزائل سے, اس سے بہت پہلے جو میں نے آپ سے ذکر کیا ہمارے جو سی ڈینائل پلیٹ فارمز ہم ان کو کہتے ہیں, یعنی جو دشمن کی فورسز کو تباہ کرنے کے لیے سمندر میں ہمارے پلیٹ فارمز ہیں, وہ اس سے کہیں پہلے اس کو اسٹرائک کر لیتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو زمین کی جنگ ہے اس کے ڈائنامکس ایسے ہوتے ہیں کہ ایئر بیٹل زیادہ تر زمین پہ لڑی جا رہی ہوتی ہے. اگر آپ سمندر میں آتے ہیں, سمندر میں عریبین سی, انڈین اوشن بائی لارج, پوری دنیا کی انرجی سپلائیز کا ہب ہے. گلف سے صرف ہمارے نہیں بلکہ پوری دنیا کی جو تیل کی ریکوائرمنٹ ہے وہ گزرتی ہے. یہ ایک ایسا انرجی ہائی وے ہے کہ اگر اس میں ذرا سی بھی ڈسٹربنس ہو تو پوری دنیا ہل جاتی ہے. سو اگر یہاں پہ کوئی غیر ذمہ دارانہ فیل کرتا ہے اور کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتا ہے جس سے اس سمندری راہداری پہ کوئی کسی قسم کا سیکیورٹی کا خطرہ آئے, تو پورا انٹرنیشنل آرڈر جو ہے وہ اس کو انہیبٹ کرتا ہے. سو پاکستان اس پورے ریجن میں ایک ذمہ دار فورس کے طور پہ سامنے آیا ہے جس نے نہ صرف خود یہاں پہ کوئی اس طرح کی انسٹیبلٹی نہیں کریٹ کی, عدم استحکام نہیں پیدا کیا, نہ انہوں نے انڈیا کو موقع دیا کہ انڈیا یہاں پہ کوئی ایسا عدم استحکام پیدا کرے, اس سمندری راہداری کو کسی بھی قسم کی ڈسٹربنس کرے. کراچی پہ کوئی اٹیک نہیں آیا, گوادر پہ کوئی اٹیک نہیں آیا, ڈسپائٹ سینگ کہ جی ہم کراچی کو ٹارگٹ کریں گے, انڈین نیوی کی ہمت نہیں پڑی. ویسے انڈین میڈیا میں تو انہوں نے کراچی کو تباہ کر دیا تھا, وہ تو لاہور پورٹ بھی تباہ کر دیا تھا. بٹ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہیں اس بات کا ادراک ہے کہ اگر کراچی کی طرف کوئی قدم اٹھے گا تو کانڈلا بھی یہاں سے دور نہیں, ممبئی بھی یہاں سے دور نہیں, اور پاکستان نیوی کی جو رینج ہے اٹیک کرنے کی اس میں الحمدللہ ان کے اتنے بڑے بڑے اہداف ہیں کہ وہ یہ رسک لے نہیں سکتے. اٹس ٹو بگ اے گیمبل جس کو وہ اسٹرائک کرنے سے گھبراتے ہیں. اچھا, اب اگر ہم تھوڑا سا فیوچر کی طرف دیکھیں, اور یہاں پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ڈرونز کی. اب ہم نے دیکھا کہ جو پچھلی جو جنگ ہوئی ہے پاکستان اور بھارت کے بیچ میں, ڈرونز کا کافی استعمال کیا بھارت نے اسپیشلی, اب ہم نے بھی کیا, لیکن وہاں پر اسرائیلی میڈ ہروپ ڈرونز بھیجے گئے تھے. اور ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں, اگین میں وہ چائنا کی ملٹری پریڈ کی طرف جاؤں گا, مائکرو ویو اینٹی ڈرون سسٹمز, لیزر اینٹی ڈرون سسٹم, یہ بھی ایک طرح سے ایک ڈرونز کا استعمال ایک طرح سے ایک فورس ملٹی پلائر بھی آپ سپوز کہہ سکتے ہیں. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان نیوی کی کیا اسٹریٹجی ہے کہ اب ظاہر ہے کہ بھارت بھی اپنی غلطیوں سے سیکھے گا, رائٹ؟ سو ان دا وار آف دا فیوچر, کیونکہ کبھی نہ کبھی تو ہوگی, واٹ کائنڈ آف سینیریو ابھی لوگ ہیں؟ ابھی جو انٹائر اسپیکٹرم آف وارفیئر ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے فرام مینڈ کیپٹل شپس ٹو اسمال سوارمز آف ان مینڈ شپ. اس کو میں آسان لینگویج میں کہوں کہ بڑے بڑے جہاز جن پہ بڑی طاقت کا مظہر ہوتے تھے, بڑے بڑے ٹینک, بیٹل شپس, اس کا اب زمانہ نہیں رہا. اب چھوٹے چھوٹے ڈرونز ہوں گے جو زیادہ تعداد میں آئیں گے, اسے انگلش میں ہم سوارم کہتے ہیں, کہ کئی ہزار کی تعداد میں آئیں گے. اے آئی لنکڈ یوزلی. کوئی ان میں سے وہ ایک دوسرے کے رول بھی چینج کر لیتے ہیں, تو کوئی دشمن پہ نظر رکھے ہوئے ہے, کوئی اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے, کوئی اس کو میزائل مار رہا ہے. یہ ساری چیزیں وہ ڈرون چھوٹے چھوٹے گروپس میں کر رہے ہیں. اگر آپ ایک ڈرون کو مارنا چاہیں گے تو اس کے لیے جو ایک میزائل آپ استعمال کرتے ہیں اس کی اتنی قیمت ہوتی ہے کہ وہ کئی 100 ڈرونز کی قیمت سے زیادہ وہ آپ کا ایئر ڈیفنس میزائل ہوتا ہے. بالکل. تو یہ بڑا ایک چیلنج بن جاتا ہے ایئر ڈیفنس کے لیے کہ ہم ان سے کیسے لڑیں. تو کوئی بھی نئی ٹیکنالوجی جب آتی ہے تو اس کے دو رخ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وی ہیو ٹو اڈاپٹ اٹ, ہمیں پاکستان نیوی کو ان مینڈ پلیٹ فارمس کی طرف جانا ہے. پریسیجن اسٹرائک یعنی ایسے میزائل ہوں جو دور سے ماریں اور نقطے پہ ماریں, بالکل ٹارگٹ کو دور سے ایکوریٹلی ہٹ کر سکیں. مطلب PL-15 کا نیول ایکویولنٹ. جی, ایک اور طرح سے الحمدللہ ہم اس طرف موو کر چکے ہیں. اس وقت آلریڈی ہمارے پاس پاکستان نیوی میں یہ قابلیت ہے, ہمارے پاس ایسے ڈرونز موجود ہیں جو سرویلنس کر سکتے ہیں, ایسے ڈرونز موجود ہیں جو ٹارگٹ کر سکتے ہیں انیمی فورسز کو, ہمارے پاس ایسے ڈرون موجود ہیں جو گھنٹوں گھنٹوں سمندر کی رکھوالی کی سرویلنس کر سکتے ہیں. اور یہ چیز اب سطح سمندر کے نیچے بھی جا رہی ہے کہ جہاں پانی کے نیچے ڈرونز جو ہیں وہ جا کے سبمرین جیسا کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, مائننگ جیسا کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور ان تمام ٹیکنالوجیز پہ پاکستان خود بھی انویسٹ کر رہا ہے, اور جہاں ہمیں ضرورت ہے ہم دوست ممالک سے مدد بھی لے رہے ہیں. چائنا کا آپ نے نام لیا, چائنا اور ترکی یہ دو ممالک ہیں جو بہت
کھلے دل سے ہماری مدد کرتے ہیں. لیکن جہاں کہیں بھی ہمیں ٹیکنالوجیکل ایج ملتا ہے ہم وہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, سیکھتے ہیں اور پھر اس چیز کو ایبزارب کر کے اپنے سسٹم میں لاتے ہیں کہ ہم خود اس کے اوپر پوری مہارت حاصل کریں. تو الحمدللہ آج پاکستان میں ڈرونز بھی ہم خود بناتے ہیں, ڈرون کے جو سینسرز ہوتے ہیں اس پہ جو اکوپمنٹ لگتا ہے وہ بھی ہم خود بناتے ہیں, اور میزائلز کی طرف بھی ہم تیزی سے قدم بڑھا رہے ہیں. الٹیمیٹلی ٹیکنالوجی کو انسان ہی آپریٹ کر رہے ہو جی رائٹ. جو ٹریڈیشنل اور ایک جو امپریشن ہوتا ہے کہ جو بڑی انسٹیٹیوشنز ہیں دے آر ریلکٹنٹ ٹو چینج, تھوڑا سا ٹریجیکٹری چینج کرنے میں ٹائم لگتا ہے, لیکن دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے. تو جو نئی کھیپ ہے, جو نئے ریکروٹس ہیں, ان کو کس طرح مطلب ٹریننگ کریکولم کیسے چینج کیا جا رہا ہے جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لمحہ بر لمحہ ٹیکنالوجی چینج ہوتی جا رہی ہے؟ جی سو جیسے اب ہم اے آئی کی بات کر رہے ہیں, سائبر کی بات کریں, کرپٹو کی بات کریں, روبوٹکس کی بات کریں, یہ سب چیزیں الحمدللہ پاکستان نیوی کے ٹریننگ سلیبائی کے اندر ایمبیڈڈ ہیں, یعنی شامل ہیں. ہماری نیول ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ جو ہے ہماری پاکستان نیوی کے اندر, اور میری ٹائم ٹیکنالوجی سینٹر ہے ایس پی ڈی کے اندر, یہ دونوں ادارے ان ٹیکنالوجیز پہ بے تحاشا کام کر رہے ہیں اور ان کی پروڈکٹس آلریڈی ڈیلیور ہو رہی ہیں. سو ہم ایک بہت ایڈوانس سٹیج پہ ہیں اور ترقی کا یہ سفر جاری ہے. پاکستان نیوی کا ہمیشہ ایک تاریخی کردار رہا ہے فلڈ ریلیف میں, اس بار کیا انتظام کیے گئے ہیں؟ ہمارے جو کراچی میں کمانڈر کراچی کی کمانڈ ہے اور جو کوسٹل کمانڈ ہے ہماری, یہ دونوں بہت جسے کہیے کہ ڈیپتھ میں جا کے اس مسئلے کے اوپر کام کرتے ہیں. پورے کوسٹل بیلٹ میں, پورے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ پاکستان نیوی کا جو کوسٹل کمانڈ کا عملہ ہے وہ اس وقت مکمل طور پر تیاری میں ہے فلڈ سے ریلیٹڈ کسی بھی ایمرجنسی کے لیے. ہمارا یہ پلان جو ہے یہ آج نہیں تشکیل ہوتا, یہ بہت پہلے سے تیار ہوتا ہے, ذمہ داریاں بانٹ دی جاتی ہیں, جو لاجسٹک کمک چاہیے ہوتی ہے وہ آلریڈی وہاں پہنچا دی جاتی ہے, اور جیسے ہی کوئی حادثہ کلیمٹی آتی ہے, کوئی دشوار ٹائم آتا ہے, تو یہ لوگ ایک پلان کے تحت ایک منظم طریقے سے اپنی ڈیوٹیز پہ فائز ہو جاتے ہیں. تو آج بھی جو کوسٹل کمانڈ ہے, جو کمانڈر کراچی کی کمانڈ ہے, یہ لوگ اپنی ڈیوٹیاں سنبھالے ہوئے ہیں. ان کے پاس ایک پورا ڈیزاسٹر ریلیف پلان موجود ہے, ان کی کمک تیار ہے, لاجسٹک ان پلیس ہیں, اور اللہ نہ کرے جیسے ہی ضرورت پڑتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان نیوی آگے ہوگی. بہت بہت شکریہ فاضل, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.